بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تفہیم عبارت نمبر 3 جو گرامر کے پیج نمبر 149 پہ موجود ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، مادر ملت فاطمہ جناح مرحومہ پاکستان کی بانی نہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دست راست اور جانثار بہن ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ آزادی کے ہراول دستے میں خواتین کی رہنما بہرحال ضرور تھیں۔ عزیز طلبہ، دست راست جو ہے وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، جس کا معنی ہے اور اس کے یہاں پر معنی ہے معاون و مددگار، اور ہراول دستہ وہ دستہ ہوتا ہے جو فوج کے آگے آگے ایک جو دستہ جو ہے وہ چلتا ہے، اس دستے کو ہراول دستہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بلند کردار جفا کش بہن، گھر کی چار دیواری میں عظیم بھائی کی محافظ و نگہبان، ذہنی سکون اور کار سیاست و قیادت میں معاون، میدان عمل میں مسلم خواتین کے لیے نشان عزم و استقلال، جہاد حریت کے ہر مرحلے میں انہیں بھائی کا آئینہ دیکھا گیا۔ وہی ہمت و جرأت، وہی خلوص و جفا کشی، ملت پر قربان اور اصولوں پر ثابت قدمی۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ عزیز طلبہ، قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک مثالی ماں کی طرح ملک و ملت کے لیے محنت کی، ہر وقت مصروف عمل، ہمہ وقت چوکس، صبح و شام نظریہ، مقصد اور شاندار نتائج کی نگہداشت، نگرانی، ہر جگہ سائے کی طرح بھائی کے ساتھ اور ہر مرحلے میں قوم کی ہم آواز۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے ان کی عزت و محبوبیت میں بے حد اضافہ کر دیا۔ مرد و زن، چھوٹے بڑے ان سے آرزوئیں وابستہ کر چکے تھے اور وہ بھی ہر تقریب اور ہر موقع پر قوم سے بات کرتی تھیں، بھائی کے جذبے سے سرشار اور ملک و ملت کی محبت سے لبریز، گرجدار آواز میں حکومت عوام کا احتساب کرتی تھیں، کاررواں کو حرارت و حرکت، روشنی، بیداری اور ہوش مندی کا پیام دیتی تھی۔ قوم کا دل ان کے وجود سے مضبوط اور وطن کو ان کے وجود سے سہارا تھا۔ وہ دنیا بھر کی عورتوں میں صف اول کی رہنما خاتون تسلیم کی گئی ہیں۔ اللہ ان پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے تیسری عبارت کو ریڈ کیا۔ آئیے اب اس کے جو سوالات ہیں ان کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے آنسرز کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ 5 سوالات ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے نمبر 1 کوسچن، قیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے، اس عنوان پر چند سطریں لکھیے۔ دوسرا کوسچن ہے دست راست اور ہراول دستے سے کیا مراد ہے۔ تیسرا کوسچن ہے ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں اور محترمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے۔ چوتھا کوسچن ہے احتساب سے کیا مراد ہے، اور پانچواں کوسچن ہے مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم ان کے آنسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کوسچن اور اس کا جو آنسر ہے وہ کیا بنے گا، وہ یہاں انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا کوسچن ہے کہ ہمیں پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے، اس عنوان پر چند سطریں لکھیے۔ تو اس کا عزیز طلبہ آنسر ہے
قیام پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار بھی بھرپور ہے۔ خواتین نے بھی تحریک پاکستان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا، جلسے کیے، جلوس نکالے، مضامین لکھے اور اس وقت تک آزادی کا دم بھرتی رہیں جب تک قیام پاکستان عمل میں نہ آ گیا۔ خواتین نے عزم و استقلال اور جہاد حریت کے ہر مرحلے میں مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے قول اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ آزادی کے ہراول دستے میں مردوں کے ساتھ ہیں۔ عزیز طلبہ، اب جو دوسرا کوشچن تھا وہ تھا دستے راست اور ہراول دستے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا عزیز طلبہ آنسر ہے دستے راست کے لغوی معنی تو دایاں ہاتھ کے ہیں، مگر اس سے مراد ایسا مددگار لیا جاتا ہے جو کسی شخص کے بہت قریب ہو۔ اسی طرح ہراول دستے کے معنی ہے گھوڑ سواروں کا ایسا دستہ جو فوج کے آگے آگے چلے، مگر اس سے مراد ہے آگے بڑھ کر معین و مددگار۔ تو اسی طلبہ تیسرا کوشچن جو ہے اس کا آنسر ہے ماں کے فرائض پر تو ایک طویل مضمون لکھا جا سکتا ہے، مگر اس کا لب لباب یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تہذیب و تربیت اور اس کی حفاظت میں اپنی دانست میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی، کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس ضمن میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد اور آزادی وطن کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو ان کے امکان میں تھا۔ عزیز طلبہ چوتھا جو کوشچن ہے اس کا آنسر جو ہے وہ ہے کہ احتساب کا مفہوم ہے جائزہ لینا یا باز پرس یا روک ٹوک کرنا۔ اس سے مراد ہے غلط کاموں سے سختی سے منع کرنا اور جائز کاموں کی حوصلہ افزائی اور حمایت کرنا۔ عزیز طلبہ پانچویں کوشچن کا آنسر جو ہے وہ یہاں پہ ہے مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی دستے راست اور جانثار بہن تھیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے جنگ آزادی کے ہراول دستے میں خواتین کی رہنمائی کی۔ وہ جب تک زندہ رہیں اپنی گرجدار آواز میں حکومت اور عوام کا احتساب کرتی رہیں۔ تو یہ طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔